رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري صلوات اللهم صل على محمد وعلى سيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن ميراث أبيها ما زالت بعد وفاة أبيها موسبة الرأس باقية العين محترقة القلب منهدة الركن ناغلة الجسم التي قالت بعد وفاة أبيها ماذا على من شمى تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا سبت الأيام مصائب لو أنها سبت للأيام سرنا لياليا ہو دو بیبیاں خن دربار گیاں ایک ماں تے دوجی دھیے ایک دے دی رہی میں کوں کرسی دے سر دوجی تھکی ہوئی خائی بہ رہی ہے ولعنت الدائمة على آلائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب
المرسلين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، خواتین و حضرات، عزیزان گرامی، سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیہ کریمہ کا مصداق جو ہے وہ تفسیر کے اندر ایک مصداق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا. آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ مومنین متقین جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں. توجہ طلب بچے تو چلتے پھرتے رہیں گے، آپ کی توجہ جو ہے وہ بچوں کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہاں، وہ متقین کے جو خوشحالی میں اور تندرستی میں خرچ کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ينفقون پہلے مضارع کا صیغہ ہے اور استمرار پر دلالت کرتا ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. آگے آیت کہہ رہی ہے والکاظمین الغیظ، پھر اس میں فاعل کا استعمال ہو رہا ہے. اور اپنے غصہ کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور معاف کر دینے والے لوگوں کو. واللہ یحب المحسنین، جزا آ رہی ہے، کاظمین اور عافین کی جزا ہے. ایک خداوند متعال ان کو دوست رکھتا ہے، ہمیشہ دوست رکھتا ہے. اللہ یحب المحسنین پھر مضارع ہے اور استمرار پر دلالت کر رہا ہے. جو یہ کام کرتے ہیں متقین، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام زین العابدین جو کربلا کے بعد، کربلا میں اور کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے. 22 سال کی عمر میں کربلا دیکھی اور 35 سال پھر 94 یا 95 ہجری تک زندہ رہے. بدترین ادوار اموی حکومت کے دیکھے. جب اموی حکومت نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب تو خاندان پیغمبر کا کوئی رہا ہی نہیں، ہم نے پورا بدلہ لے لیا. لیتا شیاخی ببدر وشہدو جزء الخدرج بواقع الاصل واحلوا واستحلوا ثم قالوا یا یزید لا تشل لائبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. یہ یزید نے شام کے دربار میں حسین ابن علی کے سر کو سونے کے تشت میں رکھ کر یہ اشعار پڑھے تھے. میں ابھی مسائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف تاریخ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی ساری جنگ جو ہے والکاظمین الغیظ کے ساتھ ہے. نہ جنہوں نے تیر چلایا ہے، نہ تیر چلانے کی اجازت تھی، بیمار بھی تھے اور کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے. فقط تھوڑی تھوڑی گفتگو دربار کوفہ ابن زیاد کے سامنے اور پھر یزید کے
السلام نے گفتگو کی ہے، زیادہ کلام بھی نہیں کیا کیونکہ خطرہ تھا کہ دشمن قتل نہ کر دے۔ تو امام کے بارے میں یہ واقعات چند قسم کے ملتے ہیں۔ امام اپنے گھر میں موجود ہیں اور مہمان آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے غذا کے پیالے اور کاسے جو ہیں وہ گھر کے اندر سے باہر جا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو اسی اثناء میں غلام کی نگاہ امام کے چہرہ پر پڑی تو امام کی ہیبت کو ہر وقت غلام جو ساتھ رہتے ہیں، یہ غلام کی نگاہ پڑی امام کے چہرہ اقدس پر، اتنی ہیبت ہے، یغزی حیاء و یغزا من محابتہ فلا یکلم الا حین فیبتسم۔ ہاں، یغزی حیاء، وہ اپنی آنکھیں حیا کی وجہ سے جھکا لیتے ہیں، یغزی حیاء و یغزا من محابتہ، لوگ ان کی ہیبت کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے ہیں۔ فلا یکلم الا حین فیبتسم، جب تک امام کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ وہ ہیبت، غلام نے جب امام کے چہرے کی طرف دیکھا، ہاتھ سے بڑا کاسا جو غذا کا تھا وہ زمین پر گرا، دہلیز پر چھوٹا بچہ بیٹھا تھا، وہ غذا کا گرم گرم ابلتا ہوا وہ غذا کا پیالہ کاسا اس بچے کے اوپر گر گیا۔ بچہ وہیں پر چند سیکنڈ میں تڑپ کر جان اپنی دے بیٹھا۔ اتنے میں غلام کی حالت یہ تھی کہ اس نے امام کی طرف نگاہ کر کے کہا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے۔ امام نے جواب میں فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اور پھر اس نے آیت کا دوسرا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے آیت کا تیسرا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتی ہے وہ ذات۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جو عین غصے کے عالم میں جب کسی کا بچہ تڑپ کر مر جائے، جان دے بیٹھے، تو جہان کے اندر کون ایسا فرد ہے سوائے امام معصوم کے یا طالب علم معصوم کے کہ جو اسی عین غضب کے عالم میں غصے کو بھی پی جائے اور معافی کر دے اور پھر اس غلام کو خدا کی راہ میں آزاد بھی کر دے۔ تو یہ فقط امام ہی کر سکتے ہیں۔ سلوات پڑھیں امام کے۔ عظمت کا یہ عالم ہے کہ امام طواف کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو امام سے پہلے حشام بن عبد الملک جو بادشاہ وقت کا بیٹا اور شہزادہ اور ولی عہد ہے، وہ طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا۔ توجہ کا طالب ہوں، طواف کرنے لگا، اور جب حجر اسود کے سامنے آیا اور حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے، استلام کرنا چاہتا ہے، تو لوگوں کا اتنا رش تھا کہ اس کا ہاتھ کہاں وہ استلام نہ کر سکا اور اس طواف سے نکل کر باہر چلا گیا۔ شام کے جو افراد تھے، غلام اور نوکر چاکر تھے، انہوں نے حشام کو ایک اونچی جگہ ممبر بنا دیا اور وہاں بٹھا دیا۔ اتنے میں ایک ہستی آئی، ایک ہستی آتی ہے طواف کرتے ہوئے، جب حجر اسود کے قریب آتی ہے تو لوگ جو ہے وہ دائیں طرف والے دائیں طرف ہٹ جاتے ہیں، بائیں طرف والے بائیں طرف ہٹ جاتے ہیں، اور درمیان میں سے راستہ اتنا بن جاتا ہے کھلا کہ امام آرام سے حجر اسود کی طرف جاتے ہیں، استلام کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔
تو اتنے میں ایک شخص نے پوچھا حشام سے کہ حشام یہ کون ہے کہ جس کو راستہ دے دیا گیا ہے اور تیرے لیے تو حجر اسود کو استلام کرنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا، لوگوں نے تیرا کوئی حیا نہیں کیا اور اس کا اتنا احترام۔ تو حشام تجاہل عارفانہ کرتا ہے، جانتے ہوئے کہ یہ زین العابدین سید الساجدین امام العابدین ہے، ہاں اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو اتنے میں شاعر عرب ابو فرزدق کھڑا تھا، وہ کہتا ہے کہ اے حشام، اے سوال کرنے والے حشام سے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے، میں ان کو جانتا ہوں۔ ھذا الذی تعرف البتھا، بتاتا ہوں بل بیت یعرفہ بل ہل والحرم۔ میں ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے، بس یہ اشعار پڑھ کے آگے گزروں گا، آپ مفہوم کو سمجھ رہے ہیں۔ فرزدق کہتا ہے ھذا الذی تعرف البتھا بتاتا ہوں بل بیت یعرفہ بل ہل والحرم۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، ینما الى ذروة العز التي کثرت عن نیلها عرب الاسلام والعجم، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ، یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جا یستلم، کہ اگر یہ قریب ہے کہ جب یہ استلام کرنے لگے تو حجر اسود ان کے ہاتھوں کی نرمی کو، پپوٹوں کی نرمی کو پہچان کر ان کے ہاتھ کو تھام لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جا یستلم۔ پھر 40 اشعار کا قصیدہ، مجھے اتنے یاد نہیں، چند ایک اشعار مجھے ازبر ہیں، ان میں سے ایک شعر یہ ہے کہ ان کی سخاوت کے لیے فرزدق کا شعر ہے جو لاجواب ہے۔ فرزدق کہتا ہے ما کالا لا کتو الا فی تشاہدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی زبان سے کبھی کلمہ لا سائل کے سامنے کبھی نہیں زبان سے نکلا، اگر تشاہد کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اندر اگر کلمہ لا نہ ہوتا تو ان کی زبان پر کبھی لا نہ آتا سائل کے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد ماشاءاللہ، اور پھر یغزی حیاء و یغزا من محابتہ فلا یکلم الا حین فیبتسم، کہ یہ اپنی آنکھیں حیا کی وجہ سے جھکا لیتے ہیں اور لوگ ان کی ہیبت کی وجہ سے اپنی آنکھیں اٹھا نہیں سکتے، جھکا کر رہتے ہیں، اور جب تک یہ تبسم نہ کریں لوگ ان کے سامنے کلام تک نہیں کر سکتے۔ یہ محبت اور ہیبت کا عالم ہے امام کی، عظمت کا، اور یہ کوئی بات معمولی نہیں ہے، بلکہ امام کی ہیبت اس قدر زیادہ تھی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد کی عظمت پر۔ امام ایک مرتبہ حج پر جا رہے تھے تو بیابان میں ایک راہزن مل گیا، تو اس نے کہا کہ نیچے اترو سواری سے۔ امام نے فرمایا کہ کیا کام ہے تجھے؟ کہتا ہے نیچے اترو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ امام نے فرمایا کہ قتل کس لیے کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں تمہارا مال جو ہے وہ سارا تو اسے لینا چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ جو تمہیں ضرورت ہے میں اپنے مال میں سے میں تمہیں زیادہ تر دے دیتا ہوں، تھوڑا سا میرے لیے رکھ دے، تاکہ میں حج پر جا رہا ہوں، میں سفر کے لیے زادرہ مجھے چاہیے، تو وہ تو تھوڑا سا مجھے دے دو، تھوڑا سا رکھ دو، باقی تم لے جاؤ۔ کہتا ہے نہیں، سارا میں نے لینا ہے۔ تو پھر امام نے کیا کیا؟ امام نے ارادہ کیا، دو شیر آئے، ایک نے سر کو پکڑ لیا، ایک نے پاؤں کو پکڑ لیا، ایسا ان کو نکلا کہ ایک قطرہ سے بھی یہ بات میری طرف سے ہے تاریخ میں یہ نہیں،
یہی ہوا ہوگا نا جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا اس تصویر کی طرف اور ہارون کے سامنے اس ملعون کو ہندی کو حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شیر نے کھایا تھا، تاریخ لکھا کہ وہاں ایک قطرہ خون نہیں ٹپکا تھا۔ تو یہ بھی یہاں بھی یہ تو 2 شیر تھے، انہیں حصہ بھی تھوڑا سا آیا ہوگا، ہاں دونوں نے کھا لیا اور خون بھی ٹپکنے نہ دیا ہوگا۔ ہاں تو امام نے فرمایا کہ ایسوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے۔ سلوات پڑھنے کو اللہم صلی علی اب کتنے منٹ اور میرے لیے ہے کہ میں اپنی 5 منٹ ہاں بس میں زیادہ مزاحم نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام وہ امام ہیں، ہر جنگیوں نے جنگ کی ہے تو ان کے ساتھ ان کا تھا، پیغمبر اسلام نے جنگیں لڑی ہیں تو ان کا سپہ سالار مولا کائنات ہوا کرتے تھے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے جنگ لڑی ہے تو مولا غازی عباس علمدار سپہ سالار تھے، علمبردار تھے۔ یہ وہ واحد امام ہیں کہ جن کی فوج جو ہے وہ مستورات اور بچے ہیں، اور ایک مستور ہے کہ جس نے غازی بن کر کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو 4 مقامات پر جان سے بچایا۔ تاریخ نے لکھا ہے ایک مرتبہ خیام سے نکالا ہے، جلتے ہوئے خیموں سے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے قتل کرنا چاہا تو بی بی نے بچایا۔ اس طرح یزید نے قتل کرنا چاہا تو بی بی نے اپنے خطبات کے ذریعے بچایا۔ 4 مقامات ہیں جہاں بی بی نے امام زین العابدین علیہ السلام کو خدا کی قدرت سے بچایا۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے اگر خطبے نہ ہوتے تو آج حسین ابن علی کا خون اسی طرح چھپ جاتا جس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کا خون چھپ گیا۔ میں یہ کہوں گا کہ امام کے خطبات نے اور بی بی کے خطبات نے اسلام کو اس طرح بچایا ہے کہ بی بی جب میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا، اتنا ہی یاد کروں گا کہ جب بی بی کو پتہ چلا کہ ہمیں واپس مدینہ جانے کی اجازت مل گئی ہے تو بی بی نے فرمایا کہ بیٹا سجاد میں ایسے تو شام سے نہیں جاؤں گی، مجھے کچھ دن اپنے بھائی کی عزاداری کرنی ہے۔ 7 دن تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی شام میں عزاداری مناتی رہی ہیں، اور بی بی نے ایسا ماتم کیا وہ شام کے جہاں جب بی بی گئی تھی تو باغی کی بہن کہلائی تھی، اور جب بی بی شام سے آئی ہے تو مظلوم حسین کی بہن ہے۔ وہ بی بی جس نے 7 دن شام کے شہر میں اپنے بھائی کا ماتم کیا اور پھر کربلا سے ہوتی ہوئی اور جب مدینے پہنچی ہے، اور جب مدینہ آئی تو پیغمبر اسلام کے مزار پر آ کر کہتی ہے اے نانا تیرا دین
وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة ينقلبون يا حسين يا حسين يا حسين